اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، آج میں نے میسج بھی کیا تھا اور دوبارہ پھر راجہ صاحب کا فون آیا اور اس نے بہت لمبی ڈسکشن کی۔ پھر میں نے چودھری صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن کی اور انصاری صاحب کو بھی فون کیا، لیکن وہ تھوڑا شاید بزی ہے تو فون اس کو نہیں جا رہا، اور نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ تو میں سوچا کہ کچھ لوگ تکے ہوئے ہوتے ہیں نا، گرمی کا موسم بھی ہے تو مزدوری کرنے والے بھی لوگ ہیں، تو میں سوچا کہ میں ایک میسج آپ لوگوں کو کر لوں، کیونکہ اس ٹائم میں نے بات کی کہ اگر وہ لوگ کچھ لائحہ عمل نہیں دیتے یا کچھ ترتیب نہیں بناتے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے اور ویب سائٹ کے بارے میں بھی بات ہوگا۔ تو اس کے بارے میں راجہ صاحب نے ایکسپلین کیا، بولتے کہ میں نے بہت کام کیا ہے اور یہ ویب سائٹ نہیں ہے، ترکی کی کوئی کمپنی ہے یا پروجیکٹ، اور اس کا بھی یعنی سیف الرحمن رسپانسبلٹی لے گا اگر کوئی اس میں کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں بولا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی اپنے مرضی سے اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ادھر سے پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ تو اس بارے میں اس نے بولا کہ یعنی ہم پورا انشاءاللہ گارنٹی دیں گے، سیف صاحب اس کا گارنٹی دے گا، دوسری طرف سے وہ ترکش کمپنی ہے یا پروجیکٹ ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی لیں گے۔ تو اس میں اگر کوئی انویسٹ کرتے ہیں، وہ ہم کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جو بھی لوگ اگر ویب سائٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ پیسے جو ان کے بی فار یو میں ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کروا لیں، ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ راجہ راج نے اتنا بھی بولا کہ ہم ایکٹیویشن فیس یا کچھ ایسا چارجز نہیں لیتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو بولا کہ تم لوگ بولتے ہو کہ یعنی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، تو میں نے بولا کہ انویسٹمنٹ تو ہے، تو بولتے کہ نہیں وہ جو بھی جیسے ایکٹیویشن فیس وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہی پیسہ ادھر کنورٹ کر کے پھر اس کو منتھلی پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا، اور ہم نے ان کے اوپر کام کیا ہے اور ہم اس کی منڈے کو بھی کچھ کم اس کے اوپر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور جو تاریخ آنے والی ہے 21، آپ لوگ اگر اس تک ہمیں ٹائم دے دے، صبر کریں، تو پھر سب کچھ واضح ہو جائے گا اور نیب کا بھی معلومات ہو جائیں گی۔ تو اس پہ مجھے تحفظات بھی تھے، کیونکہ ہر تاریخ کو بولا جاتا ہے کہ اس تاریخ کے بعد، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے چودھری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے بعد کہ ٹھیک ہے ہم اس کے لیے 21 تک ایک بار پھر انتظار کرتے ہیں، بلکہ 21 تک نہیں 13 جون تک ہم انتظار کر لیں گے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اگر اتنا انتظار کیا تو تھوڑا اور بھی کر لیں گے، کیونکہ جو نیب امینڈمنٹ ہی اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوگا، تو وہ جو ہے آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہوں گا۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ عارف علوی صاحب نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے کہ یہ قانون میں چینجز نہیں ہونے چاہیے، امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق کچھ ایسی میرے خیال میں قانون ہے کہ اگر 10 دن تک صدر یا 14 دن ہے جتنے بھی ہے اس کے اوپر دستخط نہ بھی کرے تو وہ آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے۔ اور پھر راجہ صاحب بولتے ہیں کہ پھر تو اکاؤنٹ کھل جائیں گے آٹومیٹکلی، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے پھر ہم درخواست دے دیں گے اور اکاؤنٹ بھی کھل جائیں گے۔ پھر جن لوگوں کو پیسے چاہیے وہ بول رہے ہیں کہ 10 اگست تک ان کو پیسے ملیں گے۔ تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے، جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ ری انویسٹ کرے، جو ویٹ کرنا چاہتا ہے پھر اس کو پیسے دیے جائیں گے۔ تو یہ سب صورتحال ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں نا کہ صرف آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، میری اپنی بھی انویسٹمنٹ ہے، میں انویسٹر ہوں، میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، میرے پیچھے کوئی ٹیم نہیں ہے، لیکن ابھی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں اسٹامپ پیپر لکھ کے بھیجے ہیں، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، جو ہمارے ہم خیال ہے، وہ میں ابھی اپنا گروپ مانتا ہوں، اپنا ٹیم مانتا ہوں اور اپنے سپورٹر میں ان کو مانتا ہوں، اور میں کبھی بھی ان کو یعنی ڈس اپائنٹمنٹ نہیں ہونے دوں گا کہ ان کی جو توقعات ہے ان کے اوپر کوئی یعنی ان کو تکلیف پہنچے یا ان کے اوپر ہم پورا نہ اتریں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے توقعات پر پورا اتریں اور آپ لوگوں کی جو خدمت ہے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اور ویب سائٹ پہ ہمیں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیسے کی وہ کرتے ہیں کہ وہ ڈالے یا نہ ڈالے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اگر کوئی بھی ادھر ڈالنا چاہے تو راجہ صاحب قسمیں کھا رہا ہے اور یعنی قرآن کا نام لے کر بول رہا ہے کہ میں بالکل
किसी का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने दूंगा। तो अभी आप लोगों के सवाल उठाए जाएंगे कि पहले भी बहुत से वादे किए गए थे, तो इस बार राजा साहब बोलते हैं कि पक्का वादा है। तो मैं अपनी तरफ से यानी किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन जिन लोगों की मर्जी है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं नई प्रोजेक्ट में, जिसको राजा साहब बोलते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम बोले, वेबसाइट नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपकी रकम सेफ है, आप लोगों को पैसा मिलता है, तो हमें खुशी होती है। हमें तकलीफ उस टाइम पहुंचती है कि ये जितने भी लोग हैं जो हमको लूटते हैं, तो मैंने राजा साहब को बोल दिया कि अगर ये 2 महीने के बाद भाग गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसने बोल दिया कि सैफुर रहमान रिस्पॉन्सिबल होगा। और बहुत से लोग उधर जाना चाहते हैं, और मुझे भी पता चला, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि हम वेबसाइट में जाना चाहते हैं। तो मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाए। और कुछ दोस्तों के फ़ोन भी आ गए कि यानी जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हम नुकसान कर ले, तो अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर ले तो बेहतर होगा। और कुछ के मैसेजेस भी आए, तो मैसेज इधर लंबा भी हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की अगर ख्वाहिश हो, मेरी ख्वाहिश यह है, और मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं रूटीन में आप लोगों को यानी जो भी अपडेट है मैसेज कर लिया करूँगा, ऐसा नहीं है। और जो गैर कानूनी और जो चोर वेबसाइट है उनके खिलाफ मेरी मिशन जारी रहेगी। लेकिन चूंकि राजा राजा ने बोल दिया कि पैसे तो वैसे ही पड़े हुए हैं, उनके हाथ नहीं आने वाले हैं, यानी फंसे हुए हैं। तो अगर फंसे हुए पैसे का उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए तो आपको क्या तकलीफ है या आपको क्या एतराज़ है। तो मैंने बोला कि अगर लोगों की खुशी है और उनको पैसे मिलते हैं और वो खुशी से ये काम करना चाहते हैं, तो हम कुछ भी यानी इसके ऊपर एतराज़ नहीं करेंगे, और हर एक की अपनी मर्ज़ी है। तो सबसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह अभी 21 तारीख तक उसको टाइम देते हैं, 22-23 को, फिर 22 के बाद चौधरी साहब और मैं और एजाज अंसारी साहब ने बच्चों का स्केड्यूल भेजा हुआ है। मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिर मैंने मुनासिब ना समझा, क्योंकि उसमें बच्चों के नाम वगैरह होते हैं ना। तो उसके बच्चे की आखिरी पर्चा मेरे ख्याल में 22 तारीख को है। तो एजाज अंसारी साहब भी इस पर रोशनी भी डालेगा और इकरार भी करेगा कि हाँ ऐसा है। तो फिर हमने ये डिस्कस कर लिया, एजाज अंसारी साहब को अभी तक पता नहीं है क्योंकि उसके साथ मेरी बात नहीं हो गई, कि ये जो मीटिंग है वो 22 तारीख के बाद रखा जाएगा। और हम उसको 30 जून तक टाइम देते हैं। वो बोलते हैं कि हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हैं, आप है, जो भी होगा। तो सैफुर रहमान का ही नहीं जा सकता, पासपोर्ट उसका हुकूमत के पास है और एग्जिट कंट्रोल में उसका नाम है। तो फिर इंशाल्लाह जो आप लोग चाहेंगे हम वही करेंगे, चाहे फिर एहतजाज करना पड़ा, धरना देना पड़ा, अदालत में जाना पड़ा, नेब में जाना पड़ा। तो हमने अभी से उसको कह दिया कि फिर हम पूरी तौर पर आज़ाद होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए, तो अल्लाह अच्छा ही करता है। और जो हमारे साथ भाई हैं, हम ख्याल ग्रुप हैं, हम उनका भी ख्याल रखेंगे। और जो नए प्रोजेक्ट या वेबसाइट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। और हर एक को पूरी आज़ादी है, हर एक अपने पैसों का खुद ही मालिक है, खुद ही उसका नफ़ा नुकसान है। तो हम ना किसी को रोकते हैं और ना किसी को रोकेंगे। बहुत शुक्रिया।